چنانچہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، اور اس کی فضیلت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے 12 مہینے خود مرتب کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، احترام والے مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کو احترام والے مہینے کہا گیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 12 مہینے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں کہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ احترام والے مہینے ہیں۔ کچھ تو مقام ہوگا اور کچھ تو وجہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں میں درجات رکھے، اور ان 4 مہینوں کو بھی اللہ رب العزت نے فضیلت والا، احترام والا، حرمت والا قرار دے دیا۔ چنانچہ بہت بڑے امام ہیں، امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو دنوں میں اور ان مہینوں میں فضیلت رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے جو ان 4 مہینوں میں انسان عبادتوں کے ساتھ اطاعت بھری، سنت بھری زندگی گزارے گا تو اور مہینوں میں بھی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی، سنت و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی۔ اور جو ان دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسرے مہینوں میں بھی گناہ میں جرأت بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر وہ دوسرے مہینوں میں گناہوں پر جرأت کرتا ہے۔ وہ انسان جو مکے میں اور مکے کے احترام کی وجہ سے گناہوں سے اس لیے بچتا ہے کہ مکے کی فضیلت اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے، مدینے کی فضیلت نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے، تو امید ہے کہ وہ اپنے مقام پر رہ کر بھی اللہ کی نافرمانی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور جو ظالم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مکے جیسی سرزمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بھلا وہ عام انسانوں کے سامنے اور اپنے گھروں میں رہ کر نافرمانی نہیں کرے گا؟ تو جو ان 4 مہینوں میں اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا تو امید ہے کہ اس کے لیے بقیہ مہینوں میں اللہ رب العزت آسانی کا راستہ مہیا فرما دیں گے، اور اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ آسانی کے ساتھ اللہ کو منانے کی کوشش کرے اور اس کو توفیق ملتی چلی جائے گی۔ تو بہرحال یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت ابدی ہے، اس کی فضیلت دائمی ہے۔ صلوات و سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ ماہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی ہے کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یوں تو تمام کے تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نسبت کہنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے، یعنی اس کو ایک مقام حاصل ہے، اس کو ایک فضیلت حاصل ہے، اس کو ایک شرفیت حاصل ہے، اس کو اللہ کے یہاں ایک قبولیت حاصل ہے، اس کو اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ تو اس فضیلت کو بتا کر انسانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس مہینے کی بہت ہی زیادہ قدردانی کرو۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی بڑی ہے، جس طرح اس مہینے میں اور دیگر حرمت والے مہینوں میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا ہے، ان مہینوں میں مکاری کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا وبال بھی ایسے انسان پر بڑھ جاتا ہے۔ عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ، لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا۔ اپنے ماننے والوں کو بھی حکم فرمایا کہ تم بھی اس مہینے کا روزہ رکھو۔ یوں تو رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے تو پھر مسلمانوں کو اختیار دے دیا گیا کہ تم چاہے عاشورہ کا روزہ رکھو یا نہ رکھو، لیکن تمہارے اوپر ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے فرض ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس دن کی جو فضیلت ہے وہ برقرار رہے گی، اور اس مہینے اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ بات حقیقت ہے، وہ اصول کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر مراد گناہوں کی معافی سے مراد صغائر کی معافی ہے، کبائر کی معافی اور بڑے گناہوں کی معافی وہ بغیر توبہ کے ہوتی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ مکے میں رہتے ہوئے آپ نے روزہ رکھا، آپ کے جانثاروں نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے غلاموں نے، آپ کے عاشقوں نے روزہ رکھا۔ پھر آپ مدینے میں تشریف لے آئے ہجرت کے بعد، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ رہے تھے۔ ادھر دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا یہودیوں سے تم روزہ اس دن کا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو بڑی کامیابی ملی تھی اس دن کے اندر، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور وہ کامیابی یہ تھی کہ ہمیں فرعون سے نجات مل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زیادہ مستحق ہوں اس چیز کا کہ میں حضرت موسیٰ کی اس سلسلے میں موافقت کروں۔ چنانچہ آپ برقراری کے ساتھ روزہ رکھتے رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کا حکم دے دیا گیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا آپ کی یہ منشا اور آپ کی یہ چاہت اور آپ کا یہ ارادہ اس لیے ہوا تھا تاکہ یہود سے مخالفت بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں جو اس دن کی فضیلت ہے وہ بھی مجھے مل جائے۔ لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہ رہ سکے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فضیلت ہے اس دن کی۔ آج بھی اگر کوئی اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہے کہ اس کو چاہیے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے اور ساتھ ساتھ میں پیارے رسول کی چاہت کے مطابق اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 1 دن کا روزہ اور بڑھا لے۔ افضل طریقہ تو یہی ہے کہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھے اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے، لیکن اگر کسی وجہ سے 9ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھا گیا تو 10ویں کا روزہ رکھے اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے۔ یہ فضیلت ہوئی اس دن میں روزہ رکھنے کی کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری فضیلت جو من گھڑت ہے وہ شہادت حسین سے وابستہ کی جاتی ہے، جبکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اگر شہادت کو دنوں کے ساتھ جوڑ کر دنوں کی فضیلت ثابت کر رہے ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا دن ہے اسلامی تاریخ کا جس میں صحابہ اکرام نے شہادت نہ دی ہو۔ حضرت حسین سے پہلے تو نہ جانے کتنی شہادتیں ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، حضرت عمر فاروق کی محرم کی 1 تاریخ کو شہادت ہوئی،
اور ان سے بھی پہلے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اگر شہادت کو ماتم کا ذریعہ قرار دیا جائے تو پھر وہ کون سا دن ہے کہ جس میں ہم ماتم نہ کریں؟ لیکن بہرحال اسلام نے منع کر دیا ہے کہ کسی کی شہادت پر آپ کو ماتم کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، شہادت سے جو سبق حاصل ہو رہا ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں نے شہادتیں دی، ان لوگوں نے قربانیاں دی، ارے میں نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ سینہ پیٹنے سے اسلام پر عمل کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ سینہ پیٹنا یہ کوئی اسلام کا پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت محمدی پر ثابت کر دی جائے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو قیامت آئے گی۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ صحیح حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، چنانچہ انسانوں کے اور جناتوں کے علاوہ دیگر مخلوقات اور حیوانات جمعے کے دن ڈرتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن جب اس دن کا سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب قیامت نہیں آئے گی۔ بہرحال جمعے کے دن قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کو محرم کی 10ویں تاریخ کو ثابت کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک آخری بات اور تیسری بات میں آپ کو یہ بتانے چلا ہوں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو اگر استطاعت اور طاقت ہے تو روزہ رکھے، اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن اچھا کھانا بنایا اور اپنے گھر والوں پر وسعت برتی تو پھر اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے گھر کو روزی سے اور رزق سے اور مال کی فراوانی سے آباد رکھے گا، پورے سال اس پر فراوانی ہوتی رہے گی۔ تو لہذا اس دن ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں پر، میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی فراوانی کریں۔ اور بہت دن ہے کہ ہم دوسروں پر فراوانی کر سکتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس دن میں ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، روزہ رکھیں اور اپنے گھر والوں پر رزق کی فراوانی کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔